عزت کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عالم فانی میں انسان بنانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ خود انسان ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بعد مسلمان ہونا، امت محمدیہ میں پیدا ہونا اور قرآن کریم جیسی کتاب کا ملنا، احکام شریعت کا ملنا اور اللہ رب العزت کو ایک ماننے کی جو دولت ہے اس دولت کا ملنا، یقیناً یہ سب سے بڑی اور سب سے عظیم الشان نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے۔ بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا استحضار کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان رشتہ جو ہے وہ انسانیت کا رشتہ ہے، وہ اخوت اور محبت کا رشتہ ہے، وہ بھائی چارگی کا رشتہ ہے، وہ ہمدردی کا رشتہ ہے، وہ خیر خواہی کا رشتہ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا رشتہ ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ انسانوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہو یا جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ تو ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں ایسے رہنے کی ضرورت ہے، یا ہمیں ایسے بننے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم دوسروں کو نفع پہنچا سکیں یا ہم خود دوسروں سے نفع حاصل کر سکیں۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کامل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی ایذاؤں سے، جس کی زبان کی تکلیف سے، ہاتھ کی تکلیف سے، پیروں کی تکلیف سے، جسم کی تکلیف سے، اس کے گفتار سے، اس کے رفتار سے، اس کے اطوار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے عادات سے جو ہے تو دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمانوں کو ان دو چیزوں سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ایک اس کی زبان سے اور ایک اس کے ہاتھ کی ایذاؤں سے، ہاتھ کی تکالیف سے۔ اگر دو مسلمان محفوظ ہیں تو وہ یقیناً سب سے کامل مکمل مسلمان ہے۔ اس لیے کہ زبان جب بولتی ہے تو یہ دلوں کو کترتے ہوئے چلتی ہے۔ یہ زبان کا استعمال انسان کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان زبان سے جو کوئی بھی بات بولتا ہے، جو کوئی بھی بات کرتا ہے، جو کوئی بھی تلفظ کرتا ہے، جو کوئی بھی ورڈ زبان سے نکالتا ہے تو فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں، فرشتے اس کا جو ہے تو تعاقب کرتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں اپنے نام اعمال کے اندر۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بن جائے، ہم ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنے والے بن جائے، ہمارے جسم سے، ہمارے اٹھنے سے، ہمارے بیٹھنے سے، ہمارے بات کرنے سے، ہمارے چلنے سے، ہمارے بولنے سے، گویا ہمارے پورے جسم سے کسی ایک انسان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔
مسلمان نہیں، ایک انسان کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، خود کسی کافر کو بھی ہمارے جسم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو اسلام انٹرنیشنل مذہب ہے، اسی لیے تو اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اسی لیے تو اسلام ایک آخری اور کامل اور مکمل مذہب ہے، اور اس کا ماننے والا اور اس کو جاننے والا اور اس کا نام لینے والا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تبھی تو وہ کہلانے کا حقدار ہوگا کہ یہ صحیح معنی میں مسلمان ہوگا۔ اگر اس کی زبان سے، اس کے بولنے سے، اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن کلمے کے جو تقاضے ہیں، کلمے کے پڑھنے کے بعد جو اس کے آداب ہیں، اس کو اس نے بجا نہیں لایا ہے، اس پر اس نے عمل نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر، پرفتن دور کے اندر، جبکہ انسانیت کو انسانیت سے ٹکرانے کا اور انسانیت کو انسانیت سے جو ہے تو لڑانے کا کام کیا جا رہا ہے، تو ایسے گئے گزرے دور کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پکا اور سچا مسلمان بنانے کی کوشش کریں۔ بہرحال ایک انسان آخرکار انسان ہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہی ہوتا ہے، اس سے خطائے اور اس سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اس سے تکالیف ہو ہی جاتی ہے، اس سے مصیبتوں کا صدور ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار اس سے تکالیف کا صدور ہو، بار بار اس سے غلطیاں ہو، بار بار جو ہے تو وہ تکالیف دینے کا کام کرے، بلکہ ہمارے سے اگر کسی کو تکلیف ہو تو فوراً ہم اس سے معافی مانگنے والا ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اسی بندے کو محبوب مانا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی بندے سے محبت کرتے ہیں جو ہے تو غلطی کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں، بارگاہ باری تعالیٰ میں ارشاد فرمایا کہ من اعز عبادک عندک، کہ اے اللہ رب العزت آپ کے بارگاہ میں، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ محترم اور معزز کون شخص ہے؟ یہ سوال کیا کہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ مکرم، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ محترم اور لائق تکریم آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا من اذا غفر قدر، کہ جو معاف کرنے پر قادر ہو، جو بدلہ لینے پر قادر ہو، جو انتقام پر قادر ہو لیکن اس کو معاف کر دے، وہ سب سے بڑا محترم انسان ہے، وہ سب سے لائق تکریم انسان ہے، وہ سب سے زیادہ فائق انسان ہے، جو بدلہ لینے کا جو ہے تو حیثیت رکھتا ہے، بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی وجہ سے اس نے بدلہ لینے کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے جو ہے تو مذہب کے اندر اور ہمارے ماننے والوں کے اندر بدلہ لینے کو ہی جو ہے تو انتقام کا کہا جاتا ہے، بدلہ لینے والے ہی کو اچھا کہا جاتا ہے، اور گویا بدلہ لینے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہی انسان ہے جو بدلہ لینے کا جو ہے تو طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود معاف کر دے، تبھی تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے تو محبوب بندہ بن سکتا ہے۔ اپنی خواہشات کو کچلنے کے بعد، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کے بعد ہی اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن سکتا ہے انسان۔ اور آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، انسانیت کا جذبہ پیدا کریں، اخوت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، بلا کسی تفریق کے مذہب و ملت، بلا کسی تفریق کے قوم و ملت، بلا کسی جو ہے تو تفریق کے خاندان، بلا کسی تفریق کے لسانیت، بلا کسی تفریق کے لون اور جو ہے تو رنگت کے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے،
ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں، اپنے بھائی کو گلے لگا کر ملاقات کریں۔ جب اپنے بھائی سے یعنی مسلمان بھائی سے ملے یا اپنے بھائی سے ملے تو اس کو مسکرا کر ملے۔ مسکرا کر ملنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو جو ہے تو خوش کرنا اور ایک دوسرے سے خوشی ہنسی کے ساتھ ملنا بھی انسانیت کے لیے سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو اسی لیے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ ہم انسانیت کا برتاؤ آپس میں قائم کریں، انسانیت کا برتاؤ آپس میں قائم کریں۔ ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، ہم سب اللہ رب العزت کے یہاں سب چھوٹے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی، اور غنی اور مالدار کہلانے کی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم کس لیے گھمنڈ کرتے ہیں اپنے مال پر؟ ہم کس لیے گھمنڈ کرتے ہیں اپنی جوانی پر؟ ہم کس لیے گھمنڈ کرتے ہیں اپنی طاقت پر؟ جبکہ یہ جوانی، جبکہ یہ طاقتیں، جبکہ یہ جو ہے تو ابھرتا ہوا جسم، یہ سارا کے سارا خاک میں مل جائے گا۔ ہم کس لیے جو ہے تو ایک دوسرے کے اوپر تفاوت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انسانوں کے اندر سب سے محترم انسان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کی ایذاؤں سے، جس کی تکالیف سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام یہ وصیت کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، حتی ظننت انہ سیورثہ، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اتنی وصیت کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، پڑوسی کے خیال کے بارے میں، پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھ کو خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو وراثت کے اندر تو بھی شریک نہیں کر دیتے، یعنی اس کو اپنے مال کے اندر شریک تو نہیں کر دیتے۔ اتنا جو ہے تو پڑوسی کے خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ہمارے بوڑھوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اقرب شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ، کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کا اکرام کرے گا، بوڑھے کی عزت کرے گا، بوڑھے کی خدمت کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کے بڑھاپے کے زمانے میں ایک ایسے شخص کو کھڑے کرے گا جو اس کا عزت اور اکرام کرے گا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ آپ کو سنائے جا رہے ہیں، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ له عند سنہ من یکرمہ، کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، اس کا ادب اور احترام کرے گا، اس کی خدمت کرے گا، اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے گا، تو اللہ رب العزت یہ جب بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے بڑھاپے کے زمانے میں ایک ایسے شخص کو کھڑا کرے گا جو اس کا اکرام کرے گا، جو اس کی عزت کرے گا۔ ہم میں سے ہر کسی کو جو ہے تو بڑھاپے کی طرف جانا ہے، کوئی جوان نہیں رہنے والا ہے ہمیشہ، کوئی ہمیشہ کے لیے جو ہے تو دنیا میں نہیں رہنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کو جو ہے تو کبھی بچپن آنے والا ہے، کبھی جوانی کا موسم ہے، کبھی بڑھاپے کا موسم ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم قبر کی آغوش کے اندر چلے جائیں گے۔ ہماری صرف وہی باتیں انسانوں کو اور مسلمانوں کو یاد رہیں گی کہ یہ پیارا جو جوان تھا، یہ جو آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا، کسی کے ساتھ بھی اس نے جو ہے تو بھید بھاؤ نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی اس نے جو ہے تو ناجائز سلوک نہیں کیا ہے، کسی کے ساتھ بھی اس نے ظلم نہیں کیا ہے، ہر کسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اس کی تعریفیں باقی رہے گی،
لیکن وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ بہت سے صحابہ کرام اور ہمارے علماء اعظام، تابعین، تبع تابعین، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی یادیں، ان کی وہ ملاقاتیں اور ان کی وہ لکھی ہوئی حروف کے اندر روشنیاں اور الفاظ ابھی تک پڑھائی جاتے ہیں اور پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے تذکرے ہم بار بار سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا پیش کیا کہ دنیا نے ان کی تعریفیں کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، مسلمان بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہاں تو جو نوجوان ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، وہ غریبوں پر اور فقیروں پر اور مسکینوں پر ظلم اور جو ہے تو ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، کمزور پر جو ہے تو طاقتور ظلم ڈھاتا ہے۔ یہ کیسا جو ہے تو طریقہ ہمارے اندر ایجاد ہوا ہے؟ اس لیے میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں حاصل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے تو باقی رہیں اور ہمارا تذکرہ دنیا کے اندر باقی رہے اور ہم دنیا کے اندر سے چلے جائیں اور ہمارا خیر تذکرہ یعنی اچھا تذکرہ ہمارا باقی رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے انسانیت کا ثبوت انسانوں کے سامنے پیش کریں۔ سب سے پہلے انسان ہمیں بننے کی ضرورت ہے، تبھی تو جو ہے تو ہمارا تذکرہ اور اچھا تذکرہ ہمارے سامنے باقی رہے۔ آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے، غریبوں کا خیال کریں، فقیروں اور مسکینوں کے حقوق کو ادا کریں، اور بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کا خیال کریں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، بیمار کی جو ہے تو پرسی کرتا ہے، یعنی اس کے حالات کو پوچھتا ہے، اس کے حالات کو خیال رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو اللہ رب العزت شام تک کے لیے اس کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، جو صرف بیمار کو دیکھنے کے لیے یا اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور اگر شام کو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو صرف بیمار کی عیادت کا ثواب اتنا بڑا ہے، تو بیمار کی خدمت کا اور بیمار کا خیال رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کا ثبوت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت کا ثبوت دیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے تو انسانیت کا اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور اخوت کا برتاؤ پیدا کریں۔ قرآن کریم کے اندر بھی آیت ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنین اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کیسے بھائی ہیں؟ یہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہی کی اولاد کا سلسلہ چلتا چلتا اتنا بڑا کہ ساری دنیا کے اندر انسانیت پھیل گئی، لیکن ہمارے والد ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ہم سب بھائی ہیں۔ بعد میں ہمارے خاندان تقسیم ہوئے ہیں، بعد میں جو ہے تو رنگت بدلی ہے، بعد میں زبانیں بدلی ہیں، بعد میں بولیاں بدلی ہے، بعد میں رہائشی بدلی ہے، لیکن ہمارے اور ساری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ہم سب آپس میں بھائی۔ تو اس لیے آج کے اس جمعے کے اندر یہی درس دینا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا ثبوت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور ہمدردی کا ثبوت دیں، غریبوں کا خیال رکھیں، بیماروں کا خیال رکھیں، اور آپس میں ہم خود اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔